Ya Mola, Ya Ali, Ya Ali, 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 Mola, Ya Ali, Ali, Ali. Manukunto Mola, Manukunto Mola, Manukunto Mola, Manukunto Mola. Farada nilunu Mola, Mola, Manukunto Mola.
تقریب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے۔ عبداللہ شاہ ہمارے مدرسہ خیر العمل کے طالب علم ہمیشہ یہ آغاز کرتے ہیں، باقی کو موقع بھی ملے گا، تلاوت سے آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہمارے مدرسے کے جو طالب علم ہیں خصوصی طور پہ ان کے حدیث قصہ، زیارت وارثہ، تلاوت، اور ہم اس طرح کی ہر چیز دے رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے مدرسے کا جو ایک بچہ ہوگا وہ اگر کہیں بھی جاتا ہے دنیا میں یا گھر میں ہوتا ہے، پوری مجلس وہ خود ہوگا، یعنی تلاوت سے لے کے حدیث قصہ، سوزخوانی، سلام، خطابت، نوحہ خوانی، سب صلاحیتیں اس میں انشاءاللہ ہوں گی۔ جو آج کل دیکھا جا رہا ہوتا ہے نا خاندانوں میں کہ حدیث قصہ پڑھنے والے کو فلاں محلے سے بلایا جا رہا ہے، آپ کا اپنا مرحوم کا پوتا نواسا کیوں نہیں پڑھ پا رہا؟ تو ہم نے اس کا بھی ایک تو ان کو سکھا رہے ہیں حدیث قصہ، اس کے علاوہ جو ہماری بڑی یہاں مجالس ہوتی ہیں خیر العمل ٹرسٹ کی جانب سے، ہم ان میں ان کو موقع دیتے ہیں تاکہ ان کا کانفیڈنس ڈیولپ ہو اور پھر یہ آگے پڑھ سکیں۔ اب میں ارتضیٰ سے گزارش کروں گا مختصر منقبت پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ نبی کتنے آئے ہیں دنیا میں پیارے، وہ موسیٰ ہمارے، وہ عیسیٰ ہمارے، مگر رب کو محبوب آقا ہمارے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ بدن نور جن کا ہے، دل نور جن کا، زبان نور جن کی، عمل نور جن کا، یہ خاکی بنائیں گے کیا ان کے خاکے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ نواسا مزارے محمد پہ آیا، کہا پیارے نانا یہ وعدہ ہے میرا، ہے اسلام اب کربلا کے حوالے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ صدائی قبر محمد سے بیٹا، دعا گو ہے نانا علی اور زہرا،
چلے غازی عباس پرچم سنبھالے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے بر محمد والے محمد صلوات۔ اب میں ملتمس ہوں خیر العمل ٹرسٹ کے مینیجنگ ٹرسٹی جناب شہنشاہ علی جعفری صاحب سے کہ تشریف لائیں، کیونکہ بہت فعال زندگی گزری ہے یہاں پر۔ ارلی جب یہ آبادی یہاں آباد ہو رہا تھا بلاک 20، جس کو سادات سوسائٹی کہیں یا انچولی کہیں یا گلستان مصطفیٰ کہیں، تو اس وقت اسپورٹس کی جتنی ایکٹیویٹیز تھیں اس کے انعقاد میں، یہ جتنے امروہہ گراؤنڈ ہو یا ہاکی کا یہاں گراؤنڈ ہوا کرتا تھا، ان سب کو جو اپروو کروایا ہے وہ شہنشاہ صاحب نے کروایا تھا، اور ان کا یہ خواب تھا کہ یہاں پر دوبارہ سے ان چیزوں کا آغاز ہو۔ اور خاص طور پر جو اسکاؤٹس کی اہمیت ہے نا، اس پر انہوں نے سب سے زیادہ ہمیں تاکید کری ہے کہ اس پر ورک کیا جائے، جہاں ہم مختلف سرگرمیاں کر رہے ہیں جب سے ہماری ٹرسٹ آئی ہے، تو ان کا یہ مشن بھی تھا اور انتہا سے زیادہ اس پر یہ وقت بھی دیتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں آپ سب کا ساتھ چاہیے۔ اگر پیرنٹس، یہ اسکاؤٹ کا صرف امام بارگاہ کو نہیں فائدہ ہوتا کہ محرم میں آپ لوگ پورا نظام آپ کے بچے چلائیں گے، بلکہ بچوں کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ جو کیمپ کا انعقاد ممکن ہوا، مطلب خیر العمل ٹرسٹ کے تو 14 ہی ٹرسٹی ہیں، لیکن جو آپ جانتے ہیں کہ ایکٹیویٹیز 3 دن اتنے بہت سے بچوں کو سنبھالنا اور ایکٹیویٹیز کروانا، مطلب 24 آورس کا یہ کام تھا۔ اس میں ہمارے صرف ٹرسٹیز نہیں، باقی پوری ایک ٹیم نے ہمارا ساتھ دیا ہے۔ انجینئر مہندی صاحب ہیں اور باقی افسر صاحب، سب کے ابھی نام بھی شہنشاہ صاحب بتائیں گے۔ اس حوالے سے گزارش کروں گا شہنشاہ صاحب۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں والدین کا کہ انہوں نے ٹرسٹ کی انتظامیہ پر اعتماد کیا اور اپنے بچوں کو از خود بخوشی یہاں لائے۔ یہ ہمارے لیے بہت عزت کی بات ہے کہ ہم والدین ہم پر ٹرسٹ کرتے ہیں۔ میں ایک دفعہ اور ایک بات یہ کہہ چکا تھا کہ ہم فیڈرل ایریا کے بلاک 20 میں رہتے ہیں اور خود کو سادات بھی کہتے ہیں اور واقعی سادات ہیں بھی، لیکن اس فیڈرل ایریا کے 20 بلاک یا 22 بلاک ہیں۔ ان بلاکس میں رہنے والوں میں اور ہم سادات کے سادات جہاں رہ رہے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ شاید ہم کچھ پیچھے ہیں دوسرے بلاک سے۔ تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس محلے کو جب ہم اون کرتے ہیں، ہم اپنا پتہ یہاں لکھتے ہیں شناختی کارڈ میں، ہم اپنا تعارف یہاں کے رہائشی کی حیثیت سے کرتے ہیں، تو ہمیں اس محلے کو اون کرنا چاہیے اور اس محلے کی ہر چیز پر ہماری نگاہ ہونی چاہیے۔ ہمارے پڑوسیوں سے اچھے میل جول ہونے چاہیے، ہمارے دل میں کدورتیں نہیں ہونی چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، ہمیں صفائی ستھرائی کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ اب دیکھیے، اسی کی یہ ایک کڑی ہے کہ ہم نے یہ اسکاؤٹس بنانے کا فیصلہ کیا تاکہ ہم بچوں کی یہاں سے تربیت شروع کریں، اور اگر والدین اسی طرح ساتھ دیتے رہے تو کچھ مشکل نہیں ہے کہ ہم یہاں ایک تبدیلی نہ لا سکیں، اور بہت جلد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ دیکھیں، میں جب بھی کوئی پروگرام بچوں کا ہوتا ہے یا بچوں کو ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کوئی پروگرام کریں، خواہ وہ مذہبی پروگرام ہو، دعائیہ پروگرام ہو، تعلیم قرآن کا پروگرام ہو، یا کرش کورسز ہوں اسکول کالج کے امتحانوں کے لیے، ہم والدین کو ضرور اس میں انوالو کرتے ہیں، اور والدین کی پرمیشن کے بغیر ہم بالکل کسی بچے کو انٹرٹین نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم یہ چاہتے ہیں۔ دیکھیں، مثلا میں بتاؤں آپ کو، پورا معاشرہ اس وقت بہت پریشان ہے، سب سے بڑی پریشانی معاشی پریشانی ہے۔ گھر کا ہیڈ جو ہے وہ
بہت پریشان رہتا ہے مسائل کی وجہ سے، اس کو ٹائم نہیں ملتا ہے، وہ بچوں کی ضروریات کو پوری نہیں کر پاتا ہے، کچھ کر بھی لیتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے۔ بہرحال میں یہ چاہتا ہوں کہ گھر میں بھی جو فیملی ہے اس کے اندر ایک اچھا ماحول پیدا ہو، بچوں کو یہ پتہ ہو کہ والدین کی کیا مشکلات ہیں، وہ ایسے مطالبے نہ کریں، ان کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ میں اپنے والدین کی کیسے مدد کر سکتا ہوں، میں اچھی تعلیم حاصل کروں، دل لگا کر پڑھوں اور اس طرح ایک اچھے عہدے پر جا کر میں اپنے والدین کی مدد کروں۔ تو گھر کے ماحول کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ہم متوجہ رہیں، گھر میں بہت خوشگوار ماحول رہے، بچوں پر اس کا بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ یہ ایکٹیویٹی اپنے انجام کو پہنچی جو ہم نے 3 دن کی رکھی تھی، اور میں بہت اچھی پلاننگ پر سیکریٹری جو ہمارے ٹرسٹ کے ہیں میسم، ان کا بہت شکر گزار ہوں، اور جو ہمارے چیف اسکاؤٹ ہیں عارف صاحب، انہوں نے بہت ٹائم دیا، بہت قابل قدر ہیں کہ انہوں نے ساری پروگراموں کو جیسا چاہتے تھے اس طرح مرتب کیا۔ اور صرف وہی نہیں، ہمارے جو دیگر ٹرسٹی ہیں ان کے علاوہ ہمارے ساتھ ایک اور کچھ افراد نے بھی ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ اور ویسے میں 1 منٹ ذرا دیکھوں، آپ آ جائیں میرے پاس، نام بتائیے۔ ایک تو اس میں سب سے پہلے مولانا جو آئے، مولانا حافظ سید محمد حیدر نقوی۔ دیکھیے، ہم نے ان بچوں کی اخلاقی تربیت کے لیے مولانا حیدر حسین صاحب مفسر قرآن کو دعوت دی، ہم نے ان کی معلوماتی اور ان کے IQ بڑھانے کے لیے زیغم زیدی صاحب کو، مولانا زیغم زیدی صاحب کو، جنہوں نے آج صبح کلاس لی۔ اچھا، اس کے علاوہ ہمارے مسجد کے پیش امام جو ہماری بہت اچھی طرح سرپرستی فرماتے ہیں اور ہمیں رہنمائی بھی کرتے ہیں، ہماری مولانا حسن صاحب، وہ یہاں آتے رہے۔ اور نقی ہاشمی صاحب، آپ جانتے ہیں حالات حاضرہ پر ان کی گفتگو کلپس آتے ہیں، بہت کارآمد ہوتے ہیں، ہم نے ان کو بھی دعوت دی اور انہوں نے بہت اچھی طرح بچوں کے ساتھ جو ایجوکیٹ کر سکتے تھے وہ کیا۔ یہ ٹیم کا نام ہے، یہ سب لڑکوں نے اس میں ہمارے ساتھ جو چیف اسکاؤٹس کے ساتھ جو ان پروگراموں کو بخیر و خوبی انجام دینے کے لیے خدمات انجام دی، اس میں مہدی عباس صاحب، اصفر زیدی صاحب، عارف مہدی صاحب، حسین علی صاحب، زیغم صاحب، شان عباس صاحب، علی رضا صاحب اور سلمان صاحب، میں ان کا بہت ہی زیادہ مشکور ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آئندہ بھی وہ ہمارے ساتھ اسی طرح تعاون کرتے رہیں، اور ہمیں ان کے تعاون کی بھی بہت ضرورت ہے۔ یہ باتیں تو یہاں تک پہنچی۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ جو والدین ہیں وہ اس بات کی بھی اجازت دیں کہ ہم باقاعدہ ان کو بطور اسکاؤٹ رجسٹر کریں اور ان کے لیے کچھ پروگرام ہم مرتب کریں۔ دیکھیے، ہم نے 1 ہفتہ قبل اسسٹنٹ کمشنر یہاں کے جو ہیں گلبرگ ٹاؤن کے، ان سے ہم نے رابطہ کیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ پلے گراؤنڈ جو ہے فٹ بال گراؤنڈ، اس کو ہم ایک بار پھر منظم کریں اور بچوں کے لیے یہاں ایکٹیویٹیز شروع کریں۔ جو بچے دیکھیں نا، جو نامور لوگ ہیں ان میں کھلاڑیوں کے نام بھی ہیں اور ان کو تمغے بھی ملتے ہیں حکومت سے، اور ان کی ایک عزت ہوتی ہے، ایک شہرت ہوتی ہے۔ تو ہماری قوم کی طرف سے ہمارے پاس ایسی چیزیں نہیں ہیں، تو اسپورٹس کا بھی ہم انتظام کریں گے بچوں کے لیے، اور آپ ہم سے تعاون کرتے رہے تو انشاءاللہ ہم جو ہمارا مقصد ہے، میں نے افتتاحی پروگرام میں بھی بچوں سے پوچھا تھا، کہا تھا کہ ہم نے آپ کو کسی مقصد کے لیے بلایا، بے مقصد نہیں بلایا، اور آپ بھی اپنا ایک ہدف لے کر آئے ہوں گے کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے اس پروگرام کے ذریعے سے۔ تو جو ہم سے کوشش ہو سکتی ہم جاری رکھیں گے، جو والدین ہیں وہ بھی اپنی کوششیں جاری رکھیں،
اور اس محلے کو مثالی محلہ بنانے کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں۔ میں بہت شکر گزار ہوں تمام والدین کا اور ان تمام میرے دوستوں کا جنہوں نے اس پروگرام کو کامیابی سے ہمکنار کرنے میں 24 گھنٹے روز محنت کی ہے۔ تو اور اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کچھ اور بہتر پروگرام مرتب کر سکیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں۔ اور معروف سوز خان اور اس علاقے کے انتہائی ابتدا سے یہاں پہ رہائش اختیار کرنے والے جناب سرورت مسعود نقوی صاحب موجود ہیں، جنہوں نے اس علاقے کے تمام حالات دیکھے ہیں شروع سے اب تک، اور کیا اس علاقے میں بہتری کے لیے اقدام ہو سکتے ہیں، ان سے گزارش ہے تشریف لائیں اور کچھ ارشاد فرمائیں۔ یہ بڑی اچھی کوشش ہے، مگر شہنشاہ بائی کے بعد میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جس حساب کتاب سے انہوں نے یہاں تگد اور محنت، اور ہم نے خود ان کے ساتھ چلنا شروع کیا اور سیکھا، مگر 2-3 چیزیں ہیں، ایسے لوگ بیٹھے ہیں جسے دیکھ کے زندگی سے عشق ہو جائے۔ وہ لوگ آپ نے دیکھے نہ ہوں مگر ایسے بھی ہیں، تو اپنے آپ کو ایسا بنانا چاہیے کہ مشعل راہ ہو، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جب پروردگار نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے کہ اس نے انسان کو اشرف بنا دیا، اور مگر سب نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، صرف انہوں نے ایکسیپٹ کیا جو قرآن سے اور محمد و آل محمد سے وابستہ رہے، صرف تعلیمات محمد آل محمد کے حوالے سے۔ ایک دوسری بات یہ کہ فار اے لانگ جرنی یو ہیو ٹو ٹیک اے اسمال اسٹیپ۔ یہ بہت بہترین قدم ہے اس وقت، اگر کوئی ایک عزم ہے، کوئی ٹارگٹ ہے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اسٹیپ تو لینا ہے، جو بھی وہ اسٹیپ لے لے گا وہ بہترین ہے۔ الحمدللہ یہ بہت اچھی بہترین کوشش ہے، بہت عرصے بعد ہے مگر بہترین ہے۔ جزاک اللہ، التماس ہے دعا۔ ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائیں، اور کچھ آپ نے تمام دیکھا ہے اس کو 3 روزہ کیمپ کا، اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد۔ ارشاد نبوی ہے کہ تم اپنے بچوں کو قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات سے آراستہ کرو۔ خیر عمر ٹرسٹ کی جانب سے بچوں کے لیے یہ کوشش کی گئی کہ موسم سرما کی ان چھٹیوں میں کوئی بہتر سے بہتر تحفہ دیا جا سکے۔ بنیادی چیز ان بچوں کو خدمتگار بنانا ہے۔ خدمت ایک ایسا جذبہ ہے عزیزوں کہ اگر انسان کے اندر بیدار ہو جائے تو اس کے اثرات نہ صرف گھروں میں نظر آتے ہیں بلکہ پورے معاشرے میں نظر آتے ہیں۔ اور اسکاؤٹس ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس میں بغیر کسی لالچ کے صرف اور صرف خدمت کی جاتی ہے۔ تو میں سلام کروں گا سب سے پہلے وہ تمام ہماری ٹیم کہ جس نے اس کاوش کو پیش کیا، کیونکہ عزیزوں آج کے دور میں لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ اپنے گھر کے باہر دیکھ سکیں، اپنے بچوں کے علاوہ کسی اور بچے کے لیے سوچ سکیں۔ کتنے عظیم ہیں یہ لوگ کہ جن کو اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ ملت کے بچوں کا خیال ہے اور چاہتے ہیں کہ ان بچوں کو بہتر سے بہتر مستقبل میں دیکھ سکیں۔ میں نے جب یہ کیمپ شروع ہوا اور بچوں کا جو جذبہ دیکھا، واقعاً بچوں کے اندر والہانہ جذبہ تھا، اور پھر ان کے ساتھ جو ٹیم تھی کہ جو آرگنائزرز تھے، انہوں نے جس جذبے کے ساتھ اس کیمپ کو قائم کیا اور کامیاب کیا، ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے میں چاہوں گا آپ تمام حاضرین بہترین صلوات کا تحفہ عطیہ فرمائیں۔ صلی علی محمد
میں نے جب کیمپ شروع ہوا تو ایک واقعہ سنایا، اور وہ صرف اس لیے سنایا تھا کہ بچوں کے اندر جذبہ خدمت بیدار ہو سکے۔ آج کیونکہ پیرنٹس بھی موجود ہیں اور ماشاءاللہ اور بھی لوگ ہیں، تو میں دہرانا چاہتا ہوں تاکہ اس اسکاؤٹس کیمپ کی تھیم پتہ چل سکے، اس اسکاؤٹس کیمپ کا مقصد پتہ چل سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، آپ کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک جنگ میں کچھ زخمی زمین پہ پڑے تھے، شدید گرمی تھی اور صحرا تھا، ان زخمیوں کو پلانے کے لیے پانی نہیں تھا، فقط ایک کوزہ آب موجود تھا، یعنی ایک گلاس پانی اور بہت سارے زخمی تھے۔ کہتے ہیں کہ وہ کوزہ آب پہلے ایک زخمی کو پیش کیا گیا، اس نے کہا نہیں، مجھ سے زیادہ ضرورت میرے برابر والے زخمی کو ہے، اس کو پلا دو۔ کہتے ہیں اس کے سامنے پیش کیا گیا، اس نے کہا نہیں، مجھ سے زیادہ ضرورت مند میرے برابر والا برادر ہے، اس کو پلا دو۔ کہتے ہیں اس طرح سے وہ کوزہ آب ان زخمیوں کے درمیان چلتا رہا، لیکن کسی زخمی نے وہ پانی نہیں پیا، یہاں تک کہ جب پہلے زخمی کے پاس وہ کوزہ آب واپس پہنچا تو وہ شہید ہو چکا تھا، دوسرے کے پاس پہنچا وہ بھی شہید ہو چکا تھا، وہ کوزہ آب اسی طرح باقی رہا اور تمام شہید اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ یہ ہے جذبہ خدمت عزیزوں، اگر ہم میں یہ بیدار ہو جائے، کھانا آسان ہے، کھلانا مشکل ہے، پینا آسان ہے، پلانا مشکل ہے، بس ہمارے بچوں میں اگر یہ جذبہ آ گیا کہ ہم سے زیادہ ضرورت مند کون ہے، تو ہمارے گھروں کے فساد ختم ہو جائیں، ہمارے معاشرے کے فساد ختم ہو جائیں۔ تو بس عزیزوں، اس اسکاؤٹس کیمپ میں پھر سلام پیش کروں گا تمام آرگنائزرز کو، خیرالعمل ٹرسٹ کو، ان کے منتظمین کو، اور پھر ان بچوں کو۔ یہ بچے بہت تھکے ہوئے ہیں، میں جانتا ہوں، 3 دن سے انہوں نے اپنی نیند پوری نہیں کی، یہ اس وقت شدید تھکن کے عالم میں ہے، لیکن ان کا جذبہ دیکھیں، ان کی محبت دیکھیں، اور یہ محبت ان کی اپنے دین سے محبت کا عکس ہے۔ اگر یہ محبت انشاءاللہ پوری زندگی قائم رہے گی تو ان کے والدین کو ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو ہماری دعا ہے کہ خداوند عالم ان بچوں کو اپنی زندگی کے تمام امور میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، معاشرے کا بہترین انسان قرار فرمائے، ان کے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما، ان کے والدین کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، خیرالعمل ٹرسٹ کی تمام مشکلات کو دور فرما، ان کے آرگنائزرز کی تمام مشکلات کو دور فرما، ان کو مزید توفیقات میں اضافہ فرما، براہ صحت و سلامتی کل مومنین و مومنات بلند تر صلوات اللہ۔ کہاں سے بچہ آپ کا آیا تھا اور اس کے حوالے سے بتائیں؟ بر محمد والے محمد صلوات۔ میرا تعلق گلشن معمار سے ہے، اور جب میرے پاس میسج آیا تو پہلی فرصت میں ہی میں نے بچوں کی رجسٹریشن کروائی اور بچوں کو اس کے بارے میں بتائی۔ اس سے پہلے بھی میرے بچے گلشن معمار کے کیمپنگ میں حصہ لے چکے ہیں، لیکن خیرالعمل ٹرسٹ کی یہ بہت اچھی کاوش ہے، اور ان کی اس کاوش کو سراہتے ہوئے ایک ہدیہ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ اور اس کے علاوہ تاثرات میں یہ ہے کہ مجھے بہت اچھا لگا کہ خیرالعمل ٹرسٹ کی جو اور دوسری کاوشیں بہت اچھی ہیں، بچوں کے حوالے سے، بچوں کو ایجوکیٹڈ کرنے کے حوالے سے اور دور حاضر کے حوالے سے جو انہوں نے یہ کیمپین اسٹارٹ کری بہت اچھی ہے، اور ہم سب آگے بھی خیرالعمل ٹرسٹ کے ساتھ بالکل قدم با قدم یہاں پر موجود ہوں گے۔ ان سب کی اور تمام پیرنٹس، تمام مومن مومنات کی صحت و سلامتی، بالخصوص خیرالعمل کے جتنے بھی ٹرسٹیز ہیں اور جنہوں نے یہ ٹیم آرگنائز کری، اس پوری ٹیم کے لیے صحت و سلامتی کے لیے بر محمد و آل محمد صلوات۔ اور خصوصاً ہم جو خواتین یہاں مائیں آئی ہیں ان بچوں کی، ان کے بھی شکر گزار ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ خطرات ماؤں کو رہتے ہیں، اور یقیناً وہ حساسیت ہوتی ہے کہ ایسی تقریب میں آئیں، کوئی بچے اکیلے یہاں 2 دن قیام کریں گے،
ان ماؤں کے بھی شکر گزار ہیں ہم، اور ان تمام ماؤں سے ہم یہ بھی گزارش کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے ٹرسٹیز تو تمام مرد حضرات ہوتے ہیں، مرد یا لڑکوں کی ہم اسکاؤٹ بھی انشاءاللہ بنانے جا رہے ہیں۔ خواتین کا جو سیکشن ہے اس کے لیے ہم آپ لوگوں سے چاہتے ہیں کہ خواتین اور بچیاں جو ہیں وہ والنٹیئری طور پر وہ تمام نظام چلانے میں خیر العمل ٹرسٹ کا عزاداری اور دیگر تقریبات میں ساتھ دیں، اور خیر العمل خواتین کی جو اسکاؤٹ ہے نا اس کا قیام آپ لوگ خود ہی ممکن بنا سکتے ہیں۔ یہاں پر خواتین کے لیے مدرسہ جس کا آغاز کیا گیا تھا مکتب امام زمانہ کے تعاون سے، شام 3 بجے سے آج کل 5 بجے چل رہا ہے، گرمیوں میں 4 سے 6 ہوتا ہے، اس سے ماشاءاللہ سے 150 سے زیادہ جو ہے وہ خواتین اور بچیاں ملا کر اس میں آ رہی ہیں۔ ان کو عزاداری کے حوالے سے ترویج عزاداری سینٹر بھی چل رہا ہے، عقائد کے حوالے سے دیگر حوالے سے مختلف جو ہیں وہ موقعوں پر ایونٹس منعقد کیے جاتے ہیں۔ ہم لوگ اس میں جو ہم نے سرٹیفکیٹس اور انعامات کی تقسیم کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اس سے پہلے ہمارے انجینئر مہندی صاحب جنہوں نے اس تقریب کو اور خصوصاً خیر العمل اسکاؤٹ ونٹر کیمپ، یہ 3 روزہ کیمپ تھا لیکن اس کی تیاریاں 15 روز پہلے کی گئی ہیں، جو آپ کو تمام چیزیں ہر 2 گھنٹے بعد ایک یہاں پہ ایونٹ ہوا ہے، ایک چیز یہاں پہ سامنے آ رہی تھی، کھانے کے علاوہ بھی دیگر چیزیں، اور الحمدللہ وقت کی پابندی کے ساتھ تمام ایونٹس ہوئے ہیں، تمام ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں۔ اس کا ممکن بنانے میں 15 دن پہلے کی محنت تھی، تمام ورک تھا جس کو الحمدللہ یہ بہترین آرگنائز ہو سکا۔ میں گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں، اظہار خیال کریں۔ اس کے بعد سرٹیفکیٹ کی تقسیم کا جو ہے وہ آغاز ہوگا۔ السلام علیکم، نام تو کو بتا لیا، سید مہدی عباس نام ہے۔ بیسکلی یہ ہمارا 2nd ونٹر کیمپ تھا جو ہم نے آرگنائز کرا۔ اس سے پہلے بھی ہم ایک 2018 میں آرگنائز کر چکے ہیں سول گروپ کے نام سے، اور اس کے پیچھے ہماری ایکس NADNs کی پوری ٹیم ہے جنہوں نے اس کو ایچ ایکٹیویٹی کو جو ہے نا بہت ہی کلوزلی مانیٹر کر کے بچے کی سیلف بلڈ اپ، کریٹیوٹی اور لرننگ کو رکھتے ہوئے آرگنائز کیا گیا۔ پیرنٹس کا گروپ بنا ہوا تھا، ہر چیز کو اس میں اپڈیٹ کر دیا گیا ہے۔ بہت اچھا رسپانس رہا بچوں کی طرف سے، اور باقی ساری ڈیٹیلس تو آپ بچوں سے اپنی خود پوچھ بھی لیں گے اور نظر بھی آئے گا انشاءاللہ۔ بیسکلی اس طرح کے ایونٹس ہم آرگنائز کرتے رہیں گے، اور ہمارا ایک بیسکلی ایکس NADNs کا ادارہ ہے سولز کے نام سے جو یہ ایکٹیویٹی کرتا رہتا ہے۔ خیر العمل ٹرسٹ نے ہم سے مطلب اس میں ہیلپ مانگی تھی، تو ہم نے اس کی پورا ونٹر کیمپ آرگنائز کر کے دیا ان کو۔ اس میں ساری ایکٹیویٹیز وہ تھیں جو بیسک اسکولنگ کی تھی، جس میں فن بیسڈ لرننگ، آبجیکٹ بیسڈ لرننگ کو بہت مانیٹر کر کے کیا گیا۔ تو آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ اس میں جتنی بھی آپ کو ایکٹیویٹیز نظر آ رہی تھی کہ یار وہ بہت یونیک تھی، یا اس طرح کے کمپٹیشنس ہونے بھی چاہیے۔ ہم اس کو اور بھی انکریج کر رہے ہیں کہ ہم اسکولس میں بھی اس کو انکارپوریٹ کریں اور بہت سارے اسکولس کو بھی لنک کریں۔ ساتھ ہی ساتھ میں اس طرح کے ادارے جو ہمارے ملت کے ادارے ہیں ان کو بھی اس میں پارٹیسپیٹ کروانے کی کوشش کریں۔ اگر انشاءاللہ ہمارے فیوچر میں جو ہمارے فیوچر پلانس ہیں اس طرح کے کمپٹیشنس کرانے کے، وہ ساتھ رہتے ہیں، اور ہمارے خیر العمل ٹرسٹ جیسے ادارے جو ہمیں سپورٹ کرتے رہیں گے، تو ہم اس کو اور بڑے بگر پکچرس میں جو ہے نا اس کو وہ کریں گے۔ اور ان دی اینڈ میں بچوں سے بہت تھینک یو، کیونکہ انہوں نے جس طرح سے پارٹیسپیشن کی بہت اچھا لگا، بہت اچھے بچے تھے، سب نے بہت اچھی طریقے سے ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کیا ہے، بہت کریٹیو ہیں۔ اسپیشلی پیرنٹس سے بڑی ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں میں صرف ایجوکیشن کا پریشر نہ ڈالیں، ان کی اسکلس کو بھی دیکھیں۔ ان کے اندر بہت ہڈن ٹیلنٹ ہوتا ہے جو کہ ہم مس کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ ہم بیسکلی دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے کہ یار ہمارا بچہ کسی ایک چیز میں ویک ہونے کی وجہ سے وہ آپ کو لگتا ہے کہ یار اسکول میں اسکور نہیں لے آ پا رہا، تو اس کے لیے جو ہے نا وہ آپ بلیم کرتے ہیں کہ یار نہیں یار یہ کچھ کسی کام کا نہیں ہے۔ انفیکٹ وہی برائٹ اور شائننگ اسٹارس ہیں، تو کنسیڈر کرا کریں اور اس کی ایبلٹیز کو دیکھا کریں، اور جگہ پہ اس کو انکریج کریں کہ وہ اس طرح کے کیمپس کرتا رہے تاکہ وہ فیوچر میں ایک برائٹ کیریئر کی طرف موو کر سکے۔ سیکنڈ کچھ ایکٹیویٹیز ہیں انشاءاللہ جو ہمارے فیوچر کے پلان ہیں، اس میں انشاءاللہ میسم بھائی بھی ہمیں بتا دیں گے، اور ادارہ بھی ہمارا جو کر رہا ہے وہ آپ کو اپڈیٹ ہوتی رہیں گی۔ اس میں کیریئر کاؤنسلنگ ہے، کیریئر گائیڈنس ہے، ساتھ ہی ساتھ میں موٹیویشنز ہیں، کیونکہ بہت سارے بچے اپنی موٹیویشن خود ہی ویک کر چکے ہوتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ یار وہ جو ہے نا کچھ نہیں کر سکتے، تو ان کے حوالے سے بھی ہم کام کر رہے ہیں۔ اور ایک انشاءاللہ اس کے بعد ایک اور کیمپ ISO کی جانب سے ہو رہا ہے، جس کے اندر بھی انشاءاللہ ہماری پارٹیسپیشن اور وہ رہے گی، تو اس کے بعد نیکسٹ کیمپ وہ بھی ہے، تو وہ بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ بچوں سے گزارش ہے اور پیرنٹس کو بھی انفارم کیا جا رہا ہے اسی طریقے سے، تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اس چیزوں کو انکریج کریں اور سپورٹ کریں۔
انشاءاللہ آپ کی سپورٹ سے ہم بچوں کے لیے جتنی خدمت انجام دے سکتے ہیں اور دیتے رہیں گے. اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ٹیم ہے جس کے اندر ڈفرینٹ انجینئرس اور ڈفرینٹ سیکٹرز کے ایجوکیشن سیکٹر کے لوگ انوالو ہیں, جس نے اس پورے کیمپ کو آرگنائز کرا ہے اور کامیاب کرنے میں ہماری مدد کی ہے. تو ہم شکر گزار ہیں ٹرسٹ کے جنہوں نے ہمیں اس چیز کا پلیٹ فارم پرفارم کرنے کے لیے دیا. تھینک یو سو مچ. ہم آپ حضرات کے اور پوری ٹیم کے انتہائی شکر گزار ہیں, اس پوری ٹیم کی جس نے آرگنائز کرنے میں ہمارا ساتھ دیا. خیرالعمل ونٹر اسکاؤٹ کیمپ, ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے بآواز بلند سلوات. ایک مختصر سا واقعہ تھا جو میں بتانا چاہوں گا. جب ہمارے خیرالعمل ٹرسٹ کے الیکشن ہو رہے تھے اور ہم ڈور ٹو ڈور کیمپین کر رہے تھے, تو ایک جگہ ہم نے کھٹکھٹایا اور یہ کہا کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں, آپ لوگ ووٹ دیں تاکہ ایک بہتر ٹیم آ سکے. تو مجھ سے جو گھر سے آئے تشریف لائے وہ ہمارے نماز کے ساتھی تھے. تو انہوں نے کہا کیا بہتری آ جائے گی, ہم نے دیکھا ہے کچھ نہیں ہوتا اس سے, لیکن ہم ووٹ دے دیں گے. تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ جب ان کے ساتھ بچہ نکل کے آیا تھا, میں نے کہا کم از کم انشاءاللہ ہمارا یہ ٹارگٹ ہے کہ ابھی جو یہ بچہ گھر سے باہر آیا ہے دروازہ نوک کرنے پر, یہ آپ کے ساتھ نماز میں بھی آیا کرے گا اور خود سے آئے گا. انہوں نے کہا یہ ممکن نہیں لگتا مجھے, لیکن آج کل میں جب دیکھتا ہوں یہاں پہ مغرب میں, تو وہ ان سے میں نے کہا ماشاءاللہ سے بچہ آپ کا آ رہا ہے 3-4 دن سے, کہا یہ میرے ساتھ نہیں آ رہا, مجھے یہ لے کر آ رہا ہے. تو یہ اللہ کا شکر ہے پروردگار کا کہ یہ ہمارا عزم تھا, اور یقیناً کامیابی اللہ دیتا ہے. ہماری نیت تھی, تھوڑی سی کوشش کی ہے, اور انشاءاللہ جس طرح بھی ایک 5 جنوری کو ایک تقریب ہونے جا رہی ہے, تو ہم نے اعلان کیا تھا کہ 14 روز تک 7 سال سے 15 سال کا جو بچہ نماز مغربین کی بلا ناغہ ادائیگی کرے گا اس کو انعامات دیے جائیں گے. تو انشاءاللہ بھی 200 سے زیادہ بچے روزانہ مغرب کی نماز کی ادائیگی کر رہے ہیں, اور بہترین ماحول ہوتا ہے مغرب میں. ظاہری طور پہ آپ کہیں گے نظم و ضبط خراب ہوا ہوا, ایک بچہ ادھر بھاگ رہا ہے ایک ادھر بھاگ رہا ہے. مسعود نقوی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بچوں میں سرٹیفکیٹس تقسیم کریں. مسمہ کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ آپ کا پہلا اسٹیپ ہے کہ جو آپ کو یہ سرٹیفکیٹ مل رہا, یہ آپ کی کامیابی کی ایک دلیل ہے کہ انشاءاللہ آپ نے اپنی زندگی میں پڑھائی, تمیز, تہذیب, ادب, آداب سب میں اوپر لے کے آنا ہے. جزاک اللہ. سید محمد منتظر, باقی ہیں 5. اگلا نام بتائیں. محمد منصف. محمد منصف. صلی علی میسم رضا, خیرالعمل مدرسے کے طالب علم. اللہم صلی علی محمد. احمد علی. اللہم صلی علی. ریان حسین. ایان حسین. علی تبریزی. حسنین علی. اللہم صلی علی. آپ کا ایک دفعہ ذمہ داری حسنین بھی اور علی بھی. علی مہدی. محمد کاشان. ہم انتہائی مشکور ہیں جناب سرور ہوں جناب ہمارے اختر علی ہاشمی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بچوں میں انعامات تقسیم کریں. اختر علی ہاشمی صاحب. اللہم صلی علی. ایان رضا. اللہم صلی علی محمد. علی رضا. ہیلو. محمد سارم. خضر مہندی. محمد علی رضوی.
جناب اختر علی ہاشمی صاحب کے ہم شکر گزار ہیں. اب میں ملتمس ہوں جناب سبت حیدر صاحب سے وہ تشریف لائیں اور بچوں میں سرٹیفکیٹ تقسیم. بیٹے آپ لوگوں سے ایک میسج کہنا ہے. آپ اس پاکستان میں رہ رہے ہو، اتنا پتہ ہے نا آپ لوگ سب کو. اور پاکستان بنایا کس نے؟ ہے نا. اور قائد اعظم نے لڑ کے نہیں بنایا، لڑائی نہیں ہوئی ہے، صرف ٹیبل ٹاک بیٹھ کے پاکستان کو بنا لیا. کیوں؟ کہ قابلیت تھی. اور لیاقت علی اور قائد اعظم نے جو جملے کہے ہیں اس کو یاد رکھو آپ لوگ کہ اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے. تو اب یہ جو آپ کو سرٹیفکیٹ مل رہا ہے نا، یہ سمجھ لیجیے ایک ڈگری ہے اور اسٹارٹنگ ہو گئی آپ کو. سمجھے نہیں؟ اب آپ زیادہ سے زیادہ اچھی تعلیم حاصل کریں اور کوشش کریں. قائد اعظم پتہ کیا ہوا تھا قائد اعظم کو؟ وہ جا رہے تھے تو ایک گدھا گاڑی نے ان کو کچھ کہا، بدتمیزی کی، تو انہوں نے کہا انشاءاللہ میں ایسا بناؤں گا پاکستان اور اس کو بتاؤں گا یہ جاہل کو. تو آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں اور کوشش کریں کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں نا والدین کے لیے سرخرو ہو جائیں. سید علی عباس اللہم صلی علی محمد. سید علی سفیر شہزار عباس اللہم صلی علی محمد. احسن قیصر اللہم صلی علی محمد. حسنین اللہم. نیکسٹ نام کیا ہے؟ رضی حیدر اللہم صلی علی محمد. حسین آبدی صلی علی محمد وآل محمد. حیدر علی زیدی اللہم صلی علی. یا کسی بھی ٹرسٹ کو ضرورت ہو ہمیشہ پیش رہتے ہیں، ان کے شکر گزار ہیں. اور آج انہوں نے جس طرح قائد اعظم کے فرمان کی طرف ہمیں روشناس کرایا، آج ان کی سال بار ان کے سال ثواب کے لیے، بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات. اور لیاقت علی اور فاطمہ جناح، یہ پانچوں تن جو ہے نا محمد علی اور فاطمہ نہ سنتے ہیں، یہی مل کے پاکستان میں. بے شک. اب میں ملتمس ہوں ہمارے ٹرسٹی محمد رضا زیدی صاحب جو کہ ڈپٹی فائنانس سیکریٹری ہیں ان سے کہ وہ آئیں اور بچوں میں انعامات اور سرٹیفکیٹ تقسیم کریں. سید علی مہدی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. قبلہ مولانا محمد حسن صاحب پیش امام مسجد خیرالعمل بھی تشریف لا چکے ہیں. مرتضی علی رضوی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مشتبہ رضا مبشر رضا مدبر رضا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خوشحال رضا اللہم صلی علی محمد وآل. مولانا محمد حسن صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. محمد حسنین اللہم صلی علی محمد وآل. محمد حسنین مہدی صحیح ہے نا محمد. آ رہا ہوں دو سامنے ہوں ادھر. محمد اکبر رضا اللہم صلی علی محمد. منہاج نقوی اللہم صلی علی
محمد جواد اللہم صلی علی محمد محمد مہدی اللہم صلی علی محمد محمد کمیل اللہم صلی علی، یہ ہمارے اختر غضنفر عباس اللہم صلی علی۔ اب میں آخر میں ملتمس ہوں، اس کے بعد انعامات جو ہیں وہ لائن لگا کے دے دیے جائیں گے، مولانا محمد حسن صاحب سے کہ وہ اظہار خیال کریں اور دعا سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ کما هو اہلہ، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس۔ صلوات پڑھی محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام شرکاء خصوصاً نونہالوں کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ رسول اکرم کی حدیث مبارکہ ہے کہ بہترین انسان وہ ہے کہ جس سے دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ تو یہ جو ایونٹ منعقد کی گئی ہے، جہاں آپ لوگوں نے شرکت فرمائی، والدین نے بچوں کو بھیجا، آپ نے 3 دن یہاں وقت گزارا، اس میں بہت ساری چیزیں آپ نے سیکھی بھی ہوں گی اور سمجھی بھی ہوں گی۔ اصل مقصد انسان کا دوسروں کو فائدہ دینا ہوتا ہے۔ اپنا فائدہ جانور بھی جانتا ہے، مگر انسان اور حیوان میں فرق یہ ہے کہ کچھ چیزیں سیکھ کے دوسروں تک ان چیزوں کو پہنچانا مقصود ہوتا ہے۔ میں نے خود دیکھا ان 3 دنوں میں آپ نے بہت کچھ محنت کی ہے سیکھنے کی، اور جو منتظمین ہیں انہوں نے آپ کو سکھانے کی کوشش کی ہے۔ اور 2-3 چیزیں دیکھیے گا، آپ مستقبل کے معمار بھی ہیں، انشاءاللہ امام وقت کے صفائیوں میں شمار بھی ہوگا، اور کسی فوج میں شامل ہونے کے لیے کچھ ابتدائی چیزیں ہونی ضروری ہوتی ہیں۔ اور خصوصاً اسلام میں اگر آپ ویسے سوشل ورک کے حوالے سے دیکھیں یا ویسے کسی جنگ کی آمدگی کی بات ہے تو 2-3 چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے تیر اندازی سیکھی اور دوسرا نشانہ بازی سیکھی، یہ اسلام کے لیے آنے والے وقت میں ضرورت پڑے گی۔ کیوں؟ جب امام کا ظہور ہوگا تو دشمنوں سے جنگ کرنی پڑے گی، صرف ہاتھوں سے جنگ نہیں کی جاتی ہے، جدید اسلحے سے جنگ کیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ کی یہ محنتیں پریکٹیکل لائف میں اگر آ جائیں گی تو انشاءاللہ امام کی سپاہیوں میں اس جنگ میں اپنا حصہ ڈالنے میں آسانی رہے گی۔ آئندہ بھی میں والدین سے، شرکاء محفل سے گزارش کروں گا جہاں کہیں بھی ایسی ایکٹیویٹیز ہوں، اس وقت کی ضرورت بھی ہیں اور شرعی فریضہ بھی ہیں، کیونکہ ہمارے بچوں کے لیے باہر کوئی ایکٹیویٹی مزید اور نہیں ہے۔ جسمانی نشو و نما کے لیے ایسے تقریبات کے ایسے چیزوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے، تو آپ لوگ توجہ دیں اس طرف کہ جناب بچوں کو وہاں بھیجیں جہاں ان کی فزیکلی اور جسمانی اور عقلی طور پر، روحانی طور پر ان کو مضبوط کیا جائے، تاکہ اس سے مستقبل میں ان کی دنیاوی زندگی پر بھی اثر پڑے اور اخروی زندگی پر بھی اثر پڑے۔ تو میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم آپ تمام کی اس 3 روزہ محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں، اور پیرنٹس کو توفیق عنایت فرمائیں کہ اپنے بچوں کو صحیح راستے پر جہاں کہیں بھی
دین کی اور دین کے کام آنے والے کام سکھائے جا رہے ہوں وہاں اپنے بچوں کو ترغیب دلا کر خود آگے بڑھانے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ پروردگار آپ تمام کی صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر میں اضافہ فرمائیں، اور ہماری اولین آخرین دعا یہی ہوتی ہے کہ ہمارے پروردگار سے کہ پروردگارہ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے صحابان میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ان تمام حوائج کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے گا۔ آپ کھڑے ہو جائیے، امام زمانہ دعا امام زمانہ سے تقریب کی اختتام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اچھا، یہ خیر العمل اسکاؤٹ کا جو ہے باقاعدہ فارم اچھا پرفارم کیا ہے، اور دیگر چیزوں کو دیکھتے ہوئے کل بعد نماز مغربین آفس میں جو ہے نا بچے آ جائیں، اچھا ایک نماز بھی پڑھ لیں گے کل کی، اور اس میں ہم تقسیم کر دیں گے۔ اور